اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے۔ سورہ حجرات کی 2 نمبر آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اتنے حصے پر کچھ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادب جو ہے یہ بہت ضروری ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور جو بے ادبی ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ ایسے واقعات بیان ہو چکی ہیں کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا طریقہ اختیار کیا، ہمیشہ کے لیے اپنی آواز پست کر لی۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر کہا کہ آئندہ پوری زندگی کبھی بلند آواز سے بات نہیں کروں گا۔ ایک صحابی گھر میں بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا۔ یہ واقعات بیان ہو چکی۔ تو علماء حق نے فرمایا ہے کہ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ کا ادب تھا، بالکل اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جب بندہ حاضر ہو تو وہی آداب ملحوظ رکھنے لازم ہیں، ضروری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے آواز سنی کہ 2 شخص مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کر رہے ہیں، ان کی آواز اونچی ہے۔ تو آپ جلدی ان کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں پتہ نہیں کہ تم کہاں ہو، اتنا اونچی بول رہے ہو؟ یہاں بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا بندہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، یعنی اگر تم اس شہر کے ہوتے تو پھر تو تمہیں آداب کا پتہ ہوتا، تو ادب کا پتہ ہونے کے باوجود بھی تم نے اس طرح کی بے احتیاطی کی ہے تو تمہیں سزا دی جاتی۔ لہذا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو وہاں بلند آواز سے ہر طرح کا ادب ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزید۔ اللہ اکبر، کہ یہاں جنید و بایزید جیسی بڑی علمی اور روحانی شخصیتیں بھی جب آتی تھی تو اپنا سانس روک کر آتی تھی، اونچی سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ لہذا علماء نے فرمایا ہے کہ جس جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا درس ہو رہا ہو وہ کلام بھی حضور کا ہے، وہ کلام بھی کس کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ اس محفل میں بھی بندہ بلند آواز سے بات کرنے سے بچے،
جس جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھی جا رہی، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جہاں محدثین، علماء حق اور مفسرین تشریف فرما ہوں، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کا درس دینے والے علماء حق، یہ نبی کریم علیہ السلام کے نائبین ہیں، ان کی محفل میں جب بندہ جائے تو حضور کے نائب سمجھتے ہوئے وہاں بھی بلند آواز سے بات نہ کرے، یعنی ادب کو ملحوظ رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فیضان ہر جگہ پہ موجود ہے، اور آپ کے فیضان کو ملحوظ رکھنا ہے تمام محفل کا۔ ہاں، جب نبی کریم علیہ السلام کی تعریف یا مجمع میں حضور کے پیغامات پہنچانے ہیں تو اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز رکھے جتنی آواز وہ سب تک پہنچا سکے۔ حضرت مجدد الفسانی مجلس نبی کریم علیہ السلام کے فیضان سے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ تمہارے جو شیخ ہیں ان کی بڑے قریبی اور بھی ان کے مریدین ہیں، لیکن آپ سب سے بلند مرتبہ، سب سے زیادہ فیض یافتہ کس طرح ہو گئے؟ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک نظریہ تھا جو میرے استاد بھائیوں سے، پیر بھائیوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ یہ تھا کہ میں جب بھی اپنے مرشد کی بارگاہ میں، اپنے روحانی استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میں یہ نظریہ لے کر آتا کہ جو کچھ مرشد کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا کلام ہمیں سنا رہے ہیں، لہٰذا کلام بھی حضور کا ہے، اور جو فیضان ہے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے، تو میرے مرشد تو یہ ایک بہانہ ہے، باقی سب کچھ وہی کچھ ہے جو حضور اپنے صحابہ کو عطا فرماتے تھے۔ تو اسی لیے وہی بات جو حضور کرتے تھے وہ یہ میرے روحانی استاد، میرے جو مرشد کر رہے ہیں، لہذا میں اس کو نبی کریم علیہ السلام کے نائب کی مجلس سمجھ کے آتا، اور پھر یہ سمجھتا کہ یہ فیضان حضور کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اس نظریے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا ملحوظ ہر جگہ پہ لحاظ رکھا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح مخاطب نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ قرآن مجید میں آپس میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو بے تکلفی سے، ہم سخت لہجے میں بھی بات کرتے ہیں، نام لے کر بھی بات کرتے ہیں، بے تکلفی سے بات کر لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بے تکلفانہ اور سخت لہجے میں نام لے کر وغیرہ وغیرہ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، میرے نبی سے اس طرح بات نہیں کرنی تھی۔ لہذا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نام لے کر حضور کو مخاطب کرنا، یعنی بلانا نبی کریم علیہ یا محمد کہہ کر، یہ بھی بے ادبی، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر آواز دے لیتے ہیں نا، نبی کریم علیہ السلام، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس جگہ بھی لفظ محمد استعمال کیا ہے وہ مخاطب کرنے کے لیے نہیں کیا، وہ حضور علیہ السلام، جس طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو یہ حضور کا ضرورت کے تحت نام لے کر کے مطلب یہ جو انعام ہوا، یہ جو کرم ہوا ہے، اس سے کوئی اور مراد کسی کو نہ لے لے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے تو یاسین کہہ کے مخاطب فرمایا ہے، اے سردار، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی صفات
کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. تو لہذا امتی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ ان مختلف قسم کے پیارے پیارے القابات سے حضور کو پکارے، سیدھا محمد کہہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکار سکتا. لہذا یہ کوئی عام بات نہیں ہے نا، اس لیے تو اللہ پاک نے اتنی اہمیت دی کہ اللہ پاک نے خود حضور سے مخاطب ہونے کے بھی انداز بھی سکھا دیے اور آپ کی بارگاہ کا ادب بھی سکھا دیا، اور پھر بے ادبی کے نقصان بھی بتا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قسم کی بے ادبی اگر تم سے ہو گئی، آواز تمہاری اونچی ہو گئی، یا تم نے لہجہ بے ادبی والا اختیار کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہوگی، اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہوگی. اعمال تباہ ہو جائیں گے، معمولی سا بھی تم سمجھ رہے ہوگے کہ یہ اس میں کیا ہے. عام طور پر کئی لوگوں کا یہ ہوتا ہے انداز، محمد کی یہ بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اس طرح تو یعنی اس طرح کی جو بات یعنی غیر محتاط انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں. بعض دفعہ جب کوئی مطلب توحید بیان کرتے کرتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی نفی کرتے ہوئے یا آپ کے اختیارات کی نفی کرتے ہوئے کئی دوست ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ جو بے ادبی بنتا ہے. تو ہر ایک کو اس چیز سے لحاظ رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں علم تک نہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو بے ادب ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں عطا کرتا. پتہ چلے گا تو توبہ کرے گا نا، وہاں جب پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ میری وہ نمازیں، وہ سب کچھ تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو برباد ہو گیا تھا اس بے ادبی کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بے ادبی سے بچنے کی توفیق عطا.